نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں، روزے رکھیں تو روزے قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے، تقریر کرے، نعت پڑھیں، نظامت کرے، نعرہ لگائیں، نوٹ دیں یا لیں، کوئی بھی عبادت کرے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے قسم کے بولو؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، کھولوں فہرست؟ بھائی پتہ تو چلنا چاہیے ہم میں سے کون کیا ہے کیسا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہیں۔ اگر میں بولوں 3 قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مردوں یا عورتیں، سمجھے؟ عورتیں تو پھر بھی ماشاءاللہ کچھ زیادہ نماز پڑھتی ہیں، سمجھے تم لوگوں سے، اور روزے بھی زیادہ رکھتی ہیں الحمدللہ، مگر ایک بات اور ہے، الٹے کام بھی کچھ زیادہ ہی کرتی ہیں۔ جیسے 10 بیویوں کی کہانی چھوڑ نہیں سکتی، مر جائے گی مگر نہیں چھوڑے گی، سمجھے؟ 10 بیویوں کی کہانی، مجھے پتہ نہیں اس گاؤں میں چلتی ہی نہیں چلتی ہے، سمجھے؟ 10 بیویوں کی کہانی، اور ایک جگہ ہم پہنچے تو بولی میں اتنا انتظار، اس کے گھر والے بولے اتنا انتظار کر رہے اتنا انتظار کر رہے کہ ہماری بیوی نے 16 سیدوں کے روزے رکھے ہیں، وہ فاتحہ پڑھ دو۔ میں نے کہا یا اللہ 16 سیدوں کے کون سے روزے میں ذرا بتائیو، ہو سکتا ہے یہاں بھی چلتے ہو۔ اچھا چلو یہاں نہیں چل رہے، یہ ادھر گجرات میں خوب چلتے ہیں، سمجھ میں آگئے؟ ایسے کام بہت کرتی ہیں جن کا نہ کوئی ثبوت نہ کچھ، نہ کوئی کتاب۔ شادی ہوگی تو 2 دن پہلے سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیں گے، جنہیں کب سے کھانا نہیں کھایا، گیت کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، کوئی نہیں ملے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، گلگچیے فیل ہے۔ صحیح بتانا پتہ نہیں کہاں سے لائے گی، مگر سنو نبی فرماتے سلاسہ، یہ حدیث اکثر تقریروں میں پڑھتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ علماء بیٹھے ہیں، اچھے اچھے علماء، اللہ برکتیں فرما۔ نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاقب اللہ ومکذب بقدر۔ آقا فرماتے ہیں 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی آدمی چوری کر لے، اللہ نہ کرے ایسا کرے، اب وہ اس کے بعد کپڑے اس کے پاک صاف ہوں، وہ بھی پاک صاف ہوں، نماز کے شرائط پائے جا رہے، نماز پڑھنے جائے تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی آدمی اگر شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا کرے، اب وہ نشے سے باہر آ جائے، کپڑے پاک صاف ہوں، وضو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر کون سا ایسا کام ہے، ایسا پاپ، ایسا گناہ کرے تو اس کی نہ نماز ہو، نہ روزے ہو، نہ حج ہو، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بتاؤں، نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے نمبر، مجھے پتہ نہیں آپ نے کس کس نے کون کون سے گناہ کیے، اور آپ کو پتہ نہیں میں نے کون کون سا گناہ کیا، آپ کا آپ کو معلوم، میرا مجھے معلوم۔ میں حدیث پڑھوں گا، اپنے اپنے اس میں تول لیو، اور کوئی ایسا ہو تو توبہ بھی کر لیو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول، جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان۔ اب نوجوانوں بہت نوٹ دے دے کے جا رہا ہوں، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں نا، ہمیں اور شاعروں سب لوگوں کو نوٹ تو بہت دیتے ہیں مگر اماں کو 2 ٹائم کی دوا نہیں دلوا سکتا۔ ماں اگر کھانس رہی ہے، باپ اگر توپ دے دو، 50 روپے نہیں نکل سکتے، کوئی ایسا پیسوں کے ذریعے کام نہیں کر سکتے جیسے ماں کا دل خوش ہو جائے یا باپ کا دل خوش ہو جائے۔ اور یہاں ویڈیو اس میں فوٹو کھینچنے کے لیے 500 کا نوٹ نیچے رکھے گا اور ادھر کو جھانکتا ہوا آئے گا ایسے ایسے، اور 10 کا نوٹ دے کے چلا جائے گا۔ 500 کا دکھا رہا، 10 کا دے رہا۔
بولے ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر تیرا بھی سنت مگر ماں باپ میں دھیان رکھنا سنو قاضی پورا کے غیور مسلمانوں نوجوانوں نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ کتنے ہی جلسے کر لے کتنے نعرے لگا لے کتنے نوٹ دے دے کتنی عبادت کر لے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور وہ بھی میں نے حدیث پڑھی ہے. میری بات ہو تو پلٹا دو. اب اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو کوئی بھی نوجوانوں میں سے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے صرف حدیث پڑھی ہے صحیح بتا رہا ہوں سچے دل سے توبہ کر لے گا اور ماں باپ کو راضی کر لے گا انشاءاللہ دیکھو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں آج ان کا دل تڑپتا بے قرار رہتا کاش ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم خدمت کرتے. کتنے لوگ ایسے کاش ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم خدمت کرتے. پیارے ماں باپ کی عزت کرنا سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ نا آدمی اتنا بڑا حضرت اس وقت لالچی ہو گیا ہے اتنا بڑا. یہ کھوپڑی ہے نا کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی. کتنے کما لو لپا ڈکی چوری چکاری اس کا گلا گھونٹنا جوا شراب سٹا ساری چیزیں کر کے مال اکٹھا کر لو تب بھی کھوپڑی نہیں بھر سکتی. اور ایک چیز جو ہمارے آپ کے اندر ہے نا اگر وہ نکل جائے تو آدھے کامیاب ہو جائیں گے. آدھے بتاؤں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے جلن وہ ہے حسد وہ ہے کینہ ایک دوسرے سے نفرت. پیار ختم محبت ختم. یہ پرانے لوگ ہیں نا ان سے پوچھو اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے تو جب تک بڑا بھائی کی پلیٹ میں سالن نہ پہنچ جائے چھوٹے بھائی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نکال لے. پوچھو کیا ادب تھا. بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. اگر عادت ہو جاتی تھی نا تو چر چر کے ادھر ڈھائیوں میں ادھر آڑ میں چھپ چھپ کے پی کے اور وہی دبا کے چلا آتا تھا. پوچھو. اور آج کون سدھارے گا؟ کھانا کھا کے ابا کہہ رہے ہیں لگائیے رہے 2 بیڑی ذرا. ابا کہہ رہے ہیں ابا کہہ رہے ہیں لگائیے کیا بھکا ہو گیا کیا تو ابا پیری کو بیٹا سرانے کو بیٹھ کے حکم سلوا رہا کہہ رہے ابا ذرا ادھر کو یہ 2 مارو. یہ تمیز یہ طریقہ اس کو بولیں گے. اور موبائل میں نا دسترخوان پہ لقمہ لے رہا ادھر لگا پڑا بھلے دسترخوان پہ رگڑا جائے پانی میں رگڑا جائے سالن کھا لے گا اللہ کے بندے کو ذائقے تک کا پتہ نہیں اسی میں لگا پڑا. کیا محبت رہ گئی ہے دل اگر صاف کرو تو تمہاری نماز کامیاب تمہارے روزے کامیاب تمہاری ساری عبادت کامیاب. حضرت بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے اور کام کی ہے. میرے نبی نا آقا اتنا پیارا موقع تھا بھائی صاحب. میرے نبی مسجد نبوی میں بیان کر رہے تھے اور آقا سن رہے تھے. اب بیان کرتے کرتے صحابہ جھوم رہے تھے. بڑا پیارا موقع تھا بہت خوبصورت وقت تھا. میرے نبی بیان کرتے کرتے جنت پہ آ گئے. اب جنت کی بہاریں چہرے کھل گئے خوش ہونے لگے. نبی مسکرا کے بولے بہت خوش ہو رہے ہو جنتی تم ہی ہو مگر دکھا دوں آج جنتی کا دیدار کرا دوں.
سارے صحابہ دلی دل میں سوچنے لگے آقا کرا دیجئے، مگر دل میں سوچے نا یہ جو مسجد میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، دن و رات رہتے ہیں، ان کا نمبر آئے گا۔ کچھ بولے یہ قرآن، دلی دل میں سوچ رہے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھتے، ان کا نمبر۔ کچھ بولے آقا کے ساتھ یہ زیادہ رہتے، ان کا نمبر۔ اپنے اپنے اعتبار سے جس کو اچھا سمجھ رہے تھے نا صحابہ، ان کا نمبر آئے گا۔ مگر میرے نبی نے کہا جنتی کو دکھا دوں، سب کے دل میں تمنا تھی کاش آقا مجھے کہہ دے، مجھے کہہ دے۔ نبی نے فرمایا دکھا دوں، کہاں دکھا دو؟ میرے نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آنکھوں کو بند کیا، پھر آنکھیں کھولی اور مسکرا کر کے کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، اب جو آتا اس کا دیدار کر لو، جنتی ہے۔ سب نے دیکھا پیچھے کو مڑ کے کون ہے، تو پیچھے کو جب مڑ کے دیکھا نا تو ایک چچا میاں آ رہے تھے بیچارے، سیدھے سادے بولے بالے، اتنے کپڑے ایسے ہی، اور داڑھی شریف ایسے تھی جیسے تازہ وضو بنا کر کے آئے۔ انہیں پتہ نہیں، نرے بھولے نرے سیدھے آ کر کے نبی کا ہاتھ چومے ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب صحابہ دلی دل میں کہہ رہے ہیں یار یہ تو مسجد میں ایسا تو ہے نہیں جو بہت زیادہ دکھتے ہو، 5 وقت کی تو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، بڑی بڑی عبادت کرنے والے، بڑے بڑے سارے کام کرنے والے، ان کا نمبر کیوں آ گیا؟ صحابہ نے فیصلہ کر لیا اللہ جانے رسول اللہ جانے، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، کوئی نہ کوئی تو پالٹی ہوگی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن جب پھر بیان ہوا، صحابہ نے پھر کہہ دیا آقا جنت کی بہاریں۔ میرے نبی بیان کرتے کرتے مسکرا کے بولے آج پھر دکھا دوں، آج پھر دیکھنا چاہ رہے ہو؟ تمام صحابہ اے اللہ میرا نمبر آ جائے، میرا آ جائے، سب اپنے آپ کو دکھا رہے، سب اپنے آپ کو دکھا رہے، کہہ رہے ہاں جیسے کوئی لڈو بٹے نا تو تم آگے آگے بھاگتے ہو، ادھر تو جنت بٹ رہی تھی تو لڈو بٹے تو، اور باز کی تو نیت اتنی خراب ہے، اللہ معاف فرما، ایک حصہ لے کے ادھر کمر کے پیچھے کر لے گا اور دوسرے ہاتھ سے کہے گا لاتا کیوں نہیں، ایسے بھی، اور مسجد تک میں نہیں چھوڑتے، مسجد و شب قدر میں ڈبل مار دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی کا دیدار کرو گے کہاں؟ نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آنکھوں کو بند کیا، پھر آنکھیں کھول کے بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آتا دیدار کر لو، جنتی ہے۔ تمام صحابہ نے دیکھا کہ آج کس کا نمبر آ گیا، آج کون آ رہا؟ جب دیکھا پیچھے مڑ کے تو کل والے ہی چچا تھے جو کل آئے تھے، آج وہ بھی آ رہے۔ اب تو صحابہ کو پکا ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اللہ اللہ سنو، تیسرا دن جب بیان ہوا صحابہ نے پھر چھیڑ دیا، نبی مسکرا کے بولے آج پھر دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی آقا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا پھر مسجد کے دروازے کو دیکھو، جب دیکھا تو تیسرے دن پھر یہی چچا میاں۔ اب تو پکی ہو گئے بھئی چچا میاں کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی۔ ایک صحابی، جوان صحابی، حضرت عاصم جوان صحابی، محفل کے بعد چچا میاں کے پاس گئے، بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ دیکھو ان کے اندر کوالٹی کیا ہے، کام کون سا کرتے ہیں، نیکی کیا کرتے ہیں۔ جو 3 دن جنتی کا نشانہ مارا، بڑے بڑے صحابی رہ گئے، انہی کا نمبر آیا، جبکہ وہ خود جنتی تھے تمام صحابہ، مگر دنیا ہی میں بشارت دینے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سنو، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ چچا میں بولے بیٹا کیا کرو گے؟ میں کمزور آدمی ہوں، بوڑھا ہوں، کام ایسے ہی کرتا ہوں، تم کیا؟ بولے نہیں چچا رہوں گا، چچا مجھے تو رہنا آپ کے ساتھ، مہمان بن کے رہوں گا 3 دن۔ بولے بیٹا نہیں مانتے تو رہ لو۔ ان چچا کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو معلوم ہے کیا کام تھا ان کا؟ ایک چمڑے کا تھیلا تھا، اور مدینے میں جو لوگ کھجور کھا کے گٹھری پھینک دیا کرتے تھے،
چچا وہ گٹھری بینا کرتے تھے، بین کے اس میں رکھتے تھے، جب اکٹھی ہو جاتی تھی سکھاتے تھے، سکھا کے انہیں بیچا کرتے تھے. لوگ چولہے وغیرہ میں جلانے کے لیے لیتے تھے، ایندھن کے لیے لیتے تھے. تو جتنے روپیوں کی وہ بکتی تھی، جتنی قیمت ہوتی تھی، شام کو ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے اور جتنا بھی بچتا تھا سب فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. اور تم کیا بانٹو گے؟ دوسرے کا ہی مال ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہو. پہلے یار تم نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے چکروٹ تھے حضرت، بیل گاڑی کھیتوں میں ادھر سے بھی نکل گئی ادھر سے بھی نکل گئی، اور آج آدھی انہوں نے کاٹ لی، آدھی انہوں نے. چھوٹی سی مینڈ چھوٹی ہے نشان کے لیے، اب بھی صبح کو جا کے پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا، اب بھی اس کا پھاوڑا یوں ہی چل رہا، اس کی جڑ میں مار رہا، جڑ میں. اس کی نیت ہی نہیں بنتی. اور بعض بات تو اتنا سیدھا ہے، سیدھا کہوں یا کیا کہوں، حضرت بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا. اس سے یہ بھینس تیری ہے، برسین کس کا ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، رہ لو. دن بھر وہ بھی بینتے رہے، ساتھ میں کھجورے گٹھریاں بین رہے رکھ رہے، اور رکھنے کے بعد سکالی بیچ دی، کھا لیا کھانا تقسیم کر دیا. بولے بیٹا نماز بھی پڑھ لی، تمہاری چٹائی وہ میری چٹائی ہے، سو جاؤ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے. چچا بولے. تو وہ صحابی رسول جو جوان تھے انہوں نے سوچا ہاں چچا میاں مجھے سلانا چاہ رہے ہو، اگر میں سو گیا تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا تم کیا عمل کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کون سی کوالٹی ہے. چچا تو سو گیا آرام سے، مگر یہ نہیں سوئے، یہ اسی جوار میں اب اٹھیں گے. اب پوری رات چچا میاں سوتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی، بیچارے سوئے نہیں. اب دن بھر پھر گٹری بین رہا، دوسرا دن آیا کھانا کھا، تمہارا بستر وہ میرا ہی، سو جاؤ. وہ پھر بھی نہیں سوئے. آج تو پکڑے جائیں گے چچا میاں، آج بچ گئے. آج رات کو بھی چچا میاں نے کچھ نہیں پڑھا. صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی چچا میاں نہیں پکڑے گا. اب جب چوتھا دن آیا ان کی آنکھیں سوج گئی. ارے جو بندہ 3 دن نہ سوئے کتنے اچھے تھے، نیکیوں کو ڈھونڈتے تھے، اچھی باتوں کو تلاشتے تھے. اور ہمارے نوجوان جہاں نیکیاں ملتی ہیں جلسوں میں اعلان کر کر کے، اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کے، تمام واسطے دے دے کر کے بلایا جاتا ہے، تب بھی نہیں آتا. یہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، قاری صاحب مبارکباد کے لائق ہیں. یہ جلسہ سجائے اس لیے تاکہ پیغام پہنچ جائے. ان کے بیٹے کی شادی نہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں، ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن، وہ 5 حافظ قرآن، اور اتنے مہمان آئے. یہ بچہ جس کا میں نے سنا سمجھے، یہ حافظ قرآن ہے بہترین، 10واں سپارہ میں نے سنا، 14واں سپارہ میں نے سنا اس میں سے، اور 23ویں سپارے میں سے میں نے پڑھا. سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ پڑھتا تھا. لگا 4 بچے اور ہاتھ نہیں آئے تھے میرے، وہ سب اس میں لگے ہوئے تھے دعوت وغیرہ میں. یہی بچہ بیچارہ خدمت ہے، میں نے کہا بیٹا تم ہی سنا لو آج. تم ہی پھنس گئے. بہرحال بہت پیارا بڑا ہے. مبارکباد دیتا ہوں میں قاری حنیف صاحب کو اور انہیں قاری معظم صاحب کو. 2 ہی لوگ ہیں نا پڑھانے والے، یا اور بھی ہیں؟ 2 ہی ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ تم لوگ یہ کام اچھا کرتے ہو تاکہ پیغام پہنچ جائے. اب جب چوتھا دن آیا، توجہ رکھیے وہیں پہ. ہاں دستار ہوگی نا؟ اچھا جیسے ہو مجھے بتا دو، توجہ رکھو. تو ان کی آنکھیں سوج گئی. ارے بھائی 3 دن ہو گئے نا. بولے چچا میاں میں چل رہا ہوں، اب جا رہا ہوں، اب تو یوں کر رہا ہوں. بولے میں جا رہا ہوں. بولے کیوں بیٹا اور رکو. بولے نہیں چچا میاں جا رہا ہوں. بولے چچا میاں ایک بات بتاؤ. وہ چچا میاں بولے بیٹا ایک بات بتاؤ، تم میرے پاس 3 دن کیوں رہے، اتنا بتاؤ. تو کہا چچا میاں کیا بتاؤں، 3 دن تک نبی نے نشانہ لگایا جنتی کا، تو تم پہ ہی نشانہ آیا. بڑے بڑے صحابی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کون سی ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام کرتے ہو جو بڑے بڑے صحابی کی طرف اس دن نبی نے اشارہ نہیں کیا، آپ کی طرف کیا. مجھے پورا یقین ہے کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے ہو جس سے اللہ اور رسول راضی ہے. میں وہی تلاشنا چاہ رہا تھا. تو وہ چچا میاں کہنے لگے بیٹا پھر تمہیں کوالٹی ملی.
صحابی بولے چچا میاں برا مت مانیو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، میں تو جگتا رہا تم تو آرام سے سوتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے۔ بولے بیٹا جب 3 دن تو میرا مہمان تو اب مجھ پہ بنتا ہے کہ میں وہ کوالٹی بتا دوں۔ جب اتنا کہا تو وہ تو اچھل گئے، بولے چچا میاں بتا دو، کہا چل رہنے دے، نہیں چچا میاں بتا دو، سننا چاہ رہے ہو تم، بتاؤ وہ کوالٹی کون سی تھی؟ اچھا چلو رہنے دو، اب کے تقریر میں بتاؤں گا۔ اب اندازہ لگاؤ جب تم اتنے بے قرار ہو، سناتا میں مگر دکھا رہا ہوں، جب تم اتنے بے قرار ہو سننے کے لیے تو اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا، اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا۔ تب سناؤں گا، ادھر باتیں کر رہا ہے، ذرا سمجھا دی بیٹا، ہاں بیٹا بات مت کرو میرے لال، ہاں توجہ توجہ، کوئی بات نہیں تم میری طرف۔ تب بتاؤں گا یہ کوالٹی تم اگر یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو تو، بولو کرو گے، کرو گے نا؟ اور میری بہنیں بھی بتا دوں کوالٹی، آج جلسے میں بلایا انہوں نے معظم رضا صاحب نے، تو انشاءاللہ ایک ایک بات کلیئر کر کے جاؤں گا، توجہ ہے نا؟ وہ کوالٹی کیا ذرا وہ سنو، کہنے لگے بیٹا تمہیں ملی کر نہیں ملا چچا میاں، تم سے زیادہ مسجد میں ہم رہتے ہیں، تو چچا میاں مسکرا کے بولے بیٹا میری کسی وقت کی نماز نہیں چھوٹتی، کہاں نہیں چھوٹی کہ حلال کھاتا حرام نہیں کھاتا، وہ تم بھی کرتے مگر میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو، کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل حسد جلن کینہ آنے نہیں دیا۔ اب کسی سے حسد کرو گے، جلن کرو گے،